وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. جینے کا اللہ طریقہ بتلا رہے. رات تمہارا لباس آرام کے لیے، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات تمہاری آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، دن تمہارا کاروبار کے لیے. لیکن جب الٹی گنگا چلے گی تو لوگوں کے گھروں میں سیلاب آئے گا، آفت زدہ ہوں گے. جب خدا کے قانون کے اندر تبدیلی لائیں گے، نہ کاروبار بچے گا، نہ انسان کی صحت بچے گی. صبح فجر کی نماز کے بعد دکانوں پر کاروبار کا آغاز کرو. عصر کی نماز کے وقت دکانیں بند کر پھر 3 حصے کر لو. ایک حصہ اپنی ذات کا، ایک حصہ بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے. یقین جانو موت تک، یقین جانو کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی مرض نہیں آئے گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. ایک نے اپنے ماموں جان ہند بھی حالہ سے پوچھا، بتا نانے محمد کا حسن و جمال کیا تھا؟ حضرت حسن پوچھ کے حسین کے پاس آئے، کہا نانا جان کا جمال بتانے لگو. کہا بھیا تو بعد میں بتائیو، میں نے اپنے ابے علی المرتضی سے پوچھا پیغمبر پاک کی 24 گھنٹے کی زندگی کا معمول کیا تھا. آجا ان باتوں کا ہم مذاکرہ کر کے منبر پر بیٹھ کے امت کو سنائیں گے. امت یہ پیغام اپنے دلوں میں لے کی جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. کہ نانا جان جب گھر تشریف لایا کرتے، ایک حصہ اپنی ذات کا کچھ آرام کیا کرتے، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بات چیت کیا کرتے، اور ایک حصہ مخلوق خدا کا ہوتا. اللہ کا حق اللہ کو دیتے، بچوں کا حق بچوں کو دیتے. جو اپنے حق کا حصہ ہوتا پوچھتے، عائشہ آج کتنی عورتیں دروازے پر آئی، آج کتنے مرد دروازے پر سوال کرنے کے لیے آئے، کتنے کپڑا مانگنے آئے، کتنے روٹی مانگنے آئے، کتنے آٹا مانگنے آئے، کتنے ضرورت مند آئے، کتنی عورتیں اپنی بچیوں کی شادی کی درخواست کرنے کے لیے آئی. ام المومنین عائشہ ساری فہرست بتلا دیتی اور آپ فرماتے عائشہ کیا ان کی ضرورتیں پوری ہوئی کہ نہیں؟ کملی والے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی، جتنی میرے اندر ہمت تھی میں نے کر دی، باقی دروازے سے چلی گئی. عائشہ مجھے ان کے نام بتا، رات کے اندھیرے میں کملی والا ان کے دروازے پر جا کے ان کی ضرورتیں پوری کر کے آئے گا. زندگی کا اپنی اصول بنا لو. اللہ جب مانگے کبھی انکار نہ کرنا. رب کعبہ کی قسم جب تم مانگو گے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. پیسہ جتنا بچاؤ گی، جتنا اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کرو گے، یہ پیسہ جسم کے ان حصوں پر اٹیک کرے گا، ان وجود کے حصوں پر، ٹکڑوں پر اٹیک کرے گا جن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. گردوں پہ آئے گا، دل کی بیماری پہ آئے گا، پھیپڑوں پہ آئے گا، تلی پہ آئے گا، جگر پہ آئے گا، اعضاء انسانی پہ آئے گا، آنکھوں پہ آئے گا. یہ پیسہ کہے گا مجھ سے محبت لگائی تو دیکھ میں تیرے اندر گھس گھس کے تیری چیزوں کو خراب کروں گا. اگر اس پیسے کو ہاتھ میں رکھی ہتھیلی پہ رکھو گے، دل کے اندر نہیں لے کے آؤ گے، اور دینے کے انداز میں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے. رب کعبہ کی قسم یہ خرچہ، یہ خرچ کرنا ہی تیرے میرے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بن جائے گا. امام باقر، امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اللہ اکبر کہنے لگے میرا ابا عصر کی نماز پڑھا کرتا، لاٹھی ہاتھ میں ہوا کرتی، اللہ اکبر، راشن کے تھیلے گٹو بنا بنا کے رکھتا، جو آٹا کھجورے بنا بنا کے تھیلوں میں پیک کر کے رکھتا. جب عشاء کی نماز ہو جاتی میرا ابا کہتا بیٹے یہ ایک تھیلا میرے کندھے پہ رکھ دے. لاٹھی کا سہارا لے کر مدینے کی گلیوں میں جا کے لوگوں کے دروازے پہ دے کے آتا. ایک دن میں نے اپنے ابے جان کو روک لیا، میں نے کہا ابا جان جوان اولاد ہے پھر بھی تو بورے کندھے پر اٹھاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے. ابا جان بتا کس کے دروازے پہ دے کے آنے؟ میں جا کے دے کے آؤں. فرمایا کرتے بیٹے یہ راز راز رہنے دے، اگر میرے ابے حسین نے مجھے نہ بتلایا، ان کو ان کے ابے علی المرتضی نے نہ بتلایا، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہ بتلایا، فاطمہ الزہرا کو ان کے باپ محمد عربی نے نہ بتلایا، تو مجھے بھی کوئی اجازت نہیں کہ میرے دینے کی وجہ سے کسی فقیر کے پیٹ سے کپڑا ہٹ جائے اور میری خیرات سے فقیر شرمندہ ہو گیا تو پروردگار عالم اس گھرانے سے ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا.
یہی وجہ تھی امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دیا تو آپ کے کندھے پر کالے سے رنگ کا گڑا نشان بنا ہوا تھا۔ لوگ تجزیہ کرنے لگے، لوگ تحقیق کرنے لگے، کوئی یہ زخم کا نشان ہے، چوٹ کا نشان ہے یا پیدائشی نشان ہے، کوئی بھی نتیجہ نکال نہ سکا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد محلے والوں سے پوچھا گیا تم بتاؤ چوٹ لگی تھی کا پتہ نہیں، گھر والوں سے پوچھا گیا، صاحبزادے سے پوچھا گیا نشان کس کا، کہنے لگے پتہ کوئی نہیں کس چیز کا۔ جب جنازہ اٹھ گیا قبر میں اتار کے آ گئے، 24 گھنٹے کے بعد مدینے پاک میں یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آ گئی، کہنے لگے وہ باپ ہمارا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں ڈھو ڈھو کے ہمارے گھر میں لایا کرتا تھا۔ کربلا کا کیا میسیج ہے؟ تم نے کپڑوں کے رنگ بدلنے کا نام میسیج سمجھ لیا، تم نے کربلا کا میسیج اچھا نہیں سمجھا۔ کربلا کی محبت اور کربلا والوں کی محبت کپڑوں کے رنگ بدلنے کی محتاج نہیں، جھنڈوں کے رنگ بدلنے کی محتاج نہیں، کھانا پینا کھلانے پلانے کی محتاج نہیں، دودھ پانی کی سبیلیں لگانے کی محتاج نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے حسین جاتے ہوئے آپ کو مجھے پانی کی سبیل نہیں دے کے گیا، بلکہ جاتے ہوئے پیاس میں رہ کر نماز کا سجدہ دے کے گیا۔ ہائری میری بدنصیبی، آ جاؤ آپ میں تعزیت کر لیں، آپ میں افسوس کر لیں، ہمارے حصے میں پانی کی سبیل آ گئی، آل رسول کے حصے میں نماز کا سجدہ آ گیا ہے۔ پہلا میسج خداوند عالم کا، کوئی دودھ کی دکان نہ کھلی، کوئی دہی کی دکان نہ کھلی، کوئی ناشتے ڈبل روٹی انڈے کی دکان نہ کھلی، کوئی کپڑے جوتے کی دکان نہ کھلی۔ پہلا میسج اللہ کا آیا، الصلاۃ خیر من النوم، ساری رات اے سی والے کمرے میں، ساری رات اپنے مکان کی چھت پر، ساری رات ایئر کولر کے سامنے لیٹا رہا۔ بندے میں نے تجھے تنگ نہ کیا، میں نے تجھے اٹھایا کوئی نہیں، حالانکہ کوئی کیڑا مکوڑا تیرے پاس آیا، تیرے وجود پر چل کے تجھے کاٹنے لگا، میرے فرشتے کو کہا خبردار اپنے پر سے اس کیڑے کو ہٹا دے، میرا بندہ حلال روزی کما کے رات کو آرام کر رہا ہے، صبح اس نے پھر مشقت کاروبار حلال روزی میں لگ جانا ہے۔ میرا بندہ جب تک تیرے وجود کو آرام نہ آیا، میں نے تجھے ہلنے کا موقع نہ دیا تو کتنی کروٹیں بدلتا تھا، میں تجھے رحمت والی لوریاں دے دے کے سلا دیا کرتا تھا۔ اب بندے بستر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، بیوی کے پہلو کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، بچوں کا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا، اے سی والا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ الہی کیا کروں؟ فرمایا رات کے اندھیرے میں تو مجھے بستر پر اچھا لگتا تھا، اب تو مجھے قیام کی حالت میں قرآن سنتا اچھا لگے گا، قرآن پڑھتا اچھا لگے گا۔ میرے عزیزوں کروٹ بدل کے لیٹ گئے۔ ادھر والے فرشتے نے جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے کہنے لگا الہی اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اسے لعنتی لکھ دوں، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دوں۔ فرمایا تیرا تو لکھ دے، اگر یہ بندہ میرا ہے تو میں جانوں، میرا بندہ جانے، خبردار میرے اور میرے بندے کے درمیان تجھے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ الہی پھر کیا کرو گے؟ فرمایا زور کی نماز میں آئے گا، قضا فجر پڑھے گا، ادا زور پڑھ کے جائے گا، میں قضا پڑھنے پر ادا کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ پھر ظہر کے وقت اعلان ہوا حی علی الفلاح، آجا میرے بندے، تو کامیابی کروڑوں روپے کا سامان دکان میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کارخانے میں کامیابی کوئی نہیں، مل میں کامیابی کوئی نہیں، فیکٹری میں کامیابی کوئی نہیں، دکان میں کامیابی کوئی نہیں، تیرے کاروبار میں کامیابی کوئی نہیں۔ حی علی الفلاح، آجا میرے بندے سجدہ کر کے دکھا، تجھے وہ کامیابی عطا کروں گا قیامت کی صبح تک، مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے ناکام کوئی نہیں کر سکے گا۔ فجر کی نماز کا وقت گزرتا گیا، اللہ اکبر، یہ والا فرشتہ للچائی نظروں سے دیکھتا رہا، کب اٹھے گا، کب وضو کرے گا، کب مسجد میں آئے گا، اللہ اکبر۔ ادھر والا کہنے لگا تو نے کیا لکھتا جانا، میں گناہوں پر اللہ اکبر قلم پھیرتا جاؤں گا۔ جب عصر کی نماز میں نہ آیا، ظہر کی نماز میں نہ آیا، اللہ اکبر، عصر میں نہ آیا، تو اس فرشتے نے کہا الہی لعنتی لکھو، جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دو۔ فرمایا بھی 3 نمازیں باقی رہ گئی، ایک مرتبہ آ جائے گا، سارے غم بلا دوں گا، سارے غصے ختم کر دوں گا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، پھر مغرب کی اذان میں اعلان ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو بندے کو بندہ سمجھاتا ہے، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، مرید کو پیر سمجھاتا ہے، باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے، مالک اپنے غلام کو سمجھاتا ہے، دکاندار اپنے غلام کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے یار مان جا، چھوڑ دے، دکان پر لیٹ آنا چھوڑ دے، کاروبار میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، چھٹی کرنا چھوڑ دے، گلے میں سے پیسے نکالنا چھوڑ دے۔ جب بار بار سمجھانے پہ نہیں مانتا، کہتا ہے یار تجھے جو جس کو تو مانتا ہے، یار جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، تجھے اس کا واسطہ مان جا۔ اللہ بھی کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نبی کا نام لے کے بازاروں میں، کرنا شہر کی گلیوں میں، چوکوں میں کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جس کے پاؤں مبارک کا نالین مبارک کا نق اپنے سینے پر لگاتا ہے، جس کی ولادت پر گلی میں جھنڈیاں لگاتا ہے، دودھ پانی کی سبیلیں لگاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے اس نبی کا واسطہ، آ جا سجدہ کر کے جنت کے دروازے کھلوا جا اور جہنم کے دروازے بند کروا جا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، عشاء کا وقت آ گیا، اس فرشتے نے کہا لکھ دو لعنتی، فرمایا ٹھہر جا بھی عشاء کی نماز کا وقت آ رہا ہے۔ عشاء کی نماز میں پھر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ اس کمرے میں بیٹا اس کمرے میں بیٹھا ہے، ابا نے آواز دی بیٹا ادھر آ، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا ادھر آ، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا ادھر آ، اچھا جی آ رہا ہوں۔ بہن کھٹڑے سے اٹھی، بہن کرسی سے اٹھی، روٹی پکاتی باورچی خانے سے آئی اور آ کے بھائی کو گھور کے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے تیرا ابا بلا رہا ہے، اٹھ جاتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، ظہر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، عصر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، مغرب میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، عشاء میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے نے آ کے آنکھ کی گھوری دکھائی کہ چھوڑ دے کاروبار، چھوڑ دے ہوٹل پر بیٹھنا، چھوڑ دے موبائل کا پیچھا، چھوڑ دے ٹی وی کے آگے بیٹھنا، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کون بلا رہا ہے۔ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند کو چمک دینے والا، ستاروں کو جگمگ کرنے والا، پانی کی لہروں کو اونچا نیچا کرنے والا، پھلوں میں رنگ بھرنے والا، پھلوں میں مٹھاس بھرنے والا، اللہ اکبر۔ بنجر زمین پر نرم نرم سے فصلیں اگانے والا، اللہ اکبر۔ کون بلا رہا ہے؟ انسانوں کا پالنے والا، جانوروں کو خوراک دینے والا، اللہ اکبر۔ یہ نام کس نے پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہوئے اللہ اکبر پکارا، نوح علیہ السلام کی کشتی دریا کی موجوں میں سے اللہ اکبر، طوفان نوح میں کشتی بھور میں آ گئی، کس کو پکارا؟ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ اکبر پکارا، یحییٰ علیہ السلام بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، خدا کے پیغمبر کی کمر جھک گئی، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کیا کہہ رہے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي انی وهن العزم منی واشتعل الراس۔ اللہ میں دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گیا، اللہ لاکھوں انسانوں کو بچے بچیاں دینے والا، اگر میری گود میں ایک نور نظر دے دے، ایک لخت جگر دے دے، اپنی رحمت کا ظہور کر دے، الہی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زکریا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر، ہاتھوں میں راشا دیکھ کر، جسم میں کپ کپی دیکھ کر، سفید بالوں پہ آنسو گرتا دیکھ کر، پروردگار عالم کا رحمت دریا جوش میں آ گیا، فرمایا زکریا بیٹے تو دنیا کو دیے، تیرے مانگنے پہ تجھے بیٹا نہیں دوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تجھے بیٹا بھی دوں گا، بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی دوں گا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، اور نام بھی میں نے اس کا یحییٰ رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں میرے عزیزوں اللہ اکبر محراب کے اندر بیٹھی ہے، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں خالو زکریا علیہ السلام آئے اور آ کر بے موسمی پھل دیکھے، کہنے لگے انا لکی ھذا، اے
مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی طرف سے آئے۔ بابا زکریا اٹھے، کہنے لگے اللہ انگور کا موسم کوئی نہیں، سیب کا موسم کوئی نہیں، کھجور کا موسم کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو میری مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا اے زکریا جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بیٹوں سے جھولی بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اے لوگو مریم علیہ السلام بھی جھولی پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر پیغمبر نے، ہر فقیر نے، ہر اللہ والے نے، تمہارے آس پاس میں جتنے دربار ہیں، جتنے آستانے ہیں، جتنے اللہ کے ولی سو رہے ہیں، چلو چلو اگر یقین نہیں آتا میرے ساتھ چلو، مراقبہ کر کے بیٹھ جاؤں گا، مراقبے میں چلو، اللہ والے سے ہم کلام ہوں گے، اللہ والا تمہیں بتائے گا۔ اے لوگو غیروں کی پوجا چھوڑ دو، میں بھی اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ اگر تم خدا کی عبادت نہیں کرتے، اگر تم خدا کو ایک نہیں مانتے تو خبردار آج کے بعد میری قبر پر نہ پھول لانے کی ضرورت ہے، نہ چادر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کتنے بڑے میرے عزیزوں گمراہی کے دروازے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ مجھے دعوت دو، میں آپ کی دعوت پر 4 مرتبہ بلاوے پر میں نہ ہوں، آپ مجھے کو چھوڑو یار وہ آدمی کوئی نہیں۔ خدا نے 5 مرتبہ دعوت دی، اس سے بھی تو پوچھے الہی میری دعوت پر دعوت نامے بھیج کر، پیسے بھیج کر، یا اللہ سفر کا خرچہ بھیجا پھر بھی میں نہ آیا، یا اللہ میں آدمی کوئی نہیں، تیرے بلاوے پہ کوئی نہیں آتا۔ پروردگار عالم کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے تیرے نزدیک آدمی کوئی نہیں، میرے بلاوے پہ نہیں آتا، میرے نزدیک وہ جانور بھی کوئی نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو قرآن، اولئک کالانعام، جو مجھے نہیں پہچان سکا وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں میں سب سے پلید جانور کتا خنزیر ہے۔ فرمان لوگوں جو نماز کے سجدے میں مجھے پہچان نہیں سکا، تیرے نزدیک تو سیٹ صاحب ہوگا، تیرے نزدیک تو شیخ صاحب ہوگا، تیرے نزدیک تو فلانی ذات والا ہوگا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جسے سجدہ کرنا نہیں آتا میں اللہ اسے کائنات میں انسان کا درجہ ہی نہیں دیتا، بلکہ بل ہم اغل۔ فرمایا لوگوں سن لو میرے نزدیک جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا وہ کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ جب بڑے گھر سے جواب مل جاتا ہے انسان چھوٹے گھر کی طرف دوڑتا ہے، یار میری نہیں مانی فلاں کے پاس چلو، اس کی مانتا چاہے دی، اس کے پاس چلو، اس کی سفارش دلواؤ مان جائے گا، اس طرح نہیں مانتا وہ۔ سارے سوالی در نبوت پر چلے گئے۔ ہائری میری بد نصیبی، 2 سال ہو گئے مدینے کی چوکڑ پہ جانا نصیب نہ ہوا۔ اب بھی کہتے ہو شرم نہیں آتی، اب بھی کہتے ہو ہم خوشحال قوم ہے، اب بھی کہتے ہو ہم ترقی یافتہ قوم ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں مدینے میں نبی کے روزے پہ جانے کی توفیق نہ ہو، خدا پاک کی قسم اس سے بڑا کائنات کے اندر، اللہ اکبر، اس سے بڑا کائنات کے اندر شکست والا کوئی نہیں۔ چلو جا کے پوچھے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر، اس نے تو کہہ دیا میرے نزدیک جانور بھی کوئی نہیں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، میں عبدالحنان ہوں، میں نے 10 دیگیں میں نے محرم پہ کر اتروائی تھی، میں نے آپ کے نواسے کی نیاز دلوائی تھی، میں نے اپنے بچی کے کپڑے کے رنگ کو بدلا تھا، میں نے علی الاکبر کی طرح، زین العابدین کی عابدین کی طرح ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنی تھی۔ میری تو آپ بات سن لیں، رب کعبہ کی قسم ہے روزہ انور سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا او لوگوں اگر کپڑے بدلنے کا نام دین ہے تو بلال کے تن پہ کپڑا نہ تھا، ابو ہریرہ کے پاس کرتا نہ تھا۔ او لوگوں اگر کپڑے بدلنے کا نام دین ہے، سید الانبیاء کے پاس کپڑا اتنا نہ تھا آکے نماز پڑھا سکے، میری فاطمہ کے پاس چادر اتنی نہ تھی کہ اپنا سر لپیٹ سکے۔ تمہیں معذرت کے ساتھ کسی نے غلط گائیڈ کیا، تمہیں معذرت کے ساتھ کسی نے اللہ اکبر غلط سمجھایا۔ کپڑے بدلنے کا نام دین نہیں، دلوں کے رخ بدلنے کا نام دین ہے۔
اور چلو جی چھوڑو، آپ کی مہربانی سائیں، آپ بڑے ہو، ہماری سفارش کر دو تاکہ اللہ کا غصہ ہمارے پر ٹھنڈا ہو جائے۔ روزہ انور سے آواز آئی، اپنی شناخت کروا کون ہے؟ اپنی شناخت کروا کون ہے؟ جی مجھے بریلوی کہتے ہیں، مجھے اہل حدیث کہتے ہیں، مجھے اہل تشیع کہتے ہیں، مجھے دیوبندی کہتے ہیں، مجھے نقش بندی کہتے ہیں، مجھے قادری سہروردی کہتے ہیں، مجھے چشتی نظامی کہتے ہیں، مجھے عطاری کہتے ہیں۔ فرمایا چل چل جا، وہ تجھے انسان نہیں مانتا، تو کہتا ہے میں چشتی قادری، اگر نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میرے نزدیک کائنات کے اندر تیرے سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ سچا سچا نبی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا کائنات کے اندر جتنے چلنے پھرنے والے ان ساروں میں سب سے بڑا وہ بے غیرت ہے۔ میں نے کہا معافی ملے گی، فرمایا خبردار، سر نہ اٹھانا، منہ نہ کھولنا، زبان نہ ہلانا۔ میں نے کہا یوں کہ پہلے تو میں نے کہا تھا کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، اگر خدا کو نماز کے سجدوں میں نہ پہچان سکا، میں محمد عربی کے نزدیک اللہ اکبر کائنات میں سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی مجھے تو کسی نے بتلا دیا، سننا میری جملوں کو دائیں بائیں سے نہ گزارنا، بلکہ ان کانوں کے ذریعے سے دل کی کھڑکی کھول کے رکھو، دل کی ٹوکری کھول کے رکھو، لے کے جانا۔ فقیر 500 کلومیٹر سے دور آ کر جمعہ پڑھا کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہے، کیا کہہ کے چلا گیا؟ یقین جانو دل کی کھڑکی کھول کے رکھنا۔ آپ کو مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا، آپ کو مجھے کسی نے غلط سمجھا دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہہ دیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ اگر سرکار تیری میری قبر میں آئیں گے، کجرا کے قبرستان میں آئیں گے، سکھر کے قبرستان میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ علی الاکبر کا کیا قصور تھا؟ علی الاصغر کا کیا قصور تھا؟ قاسم کا کیا قصور تھا؟ اونو محمد کا کیا قصور تھا؟ مسلم بن اوجسا کا کیا قصور تھا؟ سیدہ زینب کی سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب کا کیا قصور تھا؟ علی کے اب حسن کے بچڑے قاسم کا کیا قصور تھا؟ 19 سال کے کڑیل جوان کا کیا قصور تھا؟ خود شہزادہ حسین کا کیا قصور تھا؟ رب کعبہ کی قسم 1400 سال کے بعد تیری سمجھ میں آ گیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے چھوڑ دو میرا ہے۔ حسین کو سمجھ میں نہ آیا، جس نے نانے کی زبان چوسی، حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کی کندھے پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کی گود میں لیٹ کے قرآن کی لوریاں سنتا رہا، حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کے سینے پر پیر رکھ کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ تجھے سمجھ آیا سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، تجھے غلط سمجھ میں آیا۔ صحیح حسین کو سمجھ میں آیا، فرمایا سرکار قبر میں نہیں آئیں گے بلکہ جب سجدے میں حسین گردن کٹائے گا نانا کربلا کے میدان میں لینے کے لیے آ جائے گا۔ تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اس کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک اور میرے عزیزوں گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل کے شیشوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث۔ اگر تیرا میرا اللہ نبی وارث اور اے اللہ وارث ہے، ان حالات میں بھی اللہ وارث نہ بنا تو میرے عزیزوں کوئی پتہ نہیں، زمین پھٹ جائے آسمان ہمیں نگل جائے، اللہ وارث ہے۔ اگر میرے عزیزوں کسی کو نماز کا کہہ دو، کسی کو قرآن کی تلاوت کا کہہ دو، کسی بیٹی کو پردے کا کہہ دو، کہے گی اللہ وارث ہے۔ اگر خدا تیرا وارث ہے تو کنبہ رسول کٹ گیا، 72 جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی بہن زینب کا، اپنی پھوپھی زینب کا، اپنی
خالہ زینب کا پردہ بچا لیا. ناراض نہ ہونا، میں لڑوانے نہیں آیا، لڑانے کے لیے. آپ کے سکر میں ممبروں کی کمی نہیں، آپ کے سکر میں خطیبوں کی کمی نہیں، آپ کے سکر میں حسین کا نام لے کر رونے والوں کی کمی نہیں. میں 600 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو لڑانے نہیں آیا، بلکہ پیار محبت کا درس دینے کے لیے آیا. اوے لوگوں، تمہارے علاقے میں کوئی قتل ہو جائے، جوان مر جائے، لوگ جنازہ پڑھ کے کہتے اس پہ رونا، خود مر گیا، اپنے گھر والوں کو بچا کے چلا گیا. تیرے سکر کا جوان جس کی حلال حرام کی کمائی کا پتہ کوئی نہیں، جس کے حلال حرام کے لقمے کا پتہ کوئی نہیں، جس کے ایمان کی پختگی کا پتہ کوئی نہیں، اگر وہ جان دے کہ کنبہ بچا سکتا ہے، پردے بچا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے حسین کا خون اتنا ہلکا، آل رسول کے سجدے اتنے کمزور، آل رسول کی کمائی اتنی کمزور کہ 72 کے 72 کٹ گئے، پھر بھی زینب کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. رب کعبہ کی قسم ہے، جو ننگے سر بازار میں آئی اس کا نبی کی پوتی سے، نبی کی نواسی سے تعلق کوئی نہیں. اس کا نام خبردار زینب کا نام گلی میں نہ لے، زینب کا نام بازار میں نہ لے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے والی لوگ ہیں، ان کا نام اتنا اونچا جس نام کو تو بغیر وضو کے لیتا ہے، اس نام کو عرش والے نے کئی مرتبہ آسمانوں پہ لیا اور روزے والے نے کئی مرتبہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں لیا ہے.